وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ نے مردہ جانور کی چربی کے سلسلے میں جس روایت کا حوالہ دیا ہے، یہ مسند احمد میں 14,512 ہے، بخاری میں 2,121 ہے، مسلم میں 1,581 ہے اور ترمذی میں 1,297 نمبر کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے ہیں، فتح مکہ کے سال مکہ ہی میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بت بیچنے سے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتۃ، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول مردار جانور کی چربی کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ فإنہ یطلی بہا السفن، کیونکہ مردہ جانور کی چربی سے کشتیوں میں لیپ لگاتے ہیں، لیپ تلا کرتے ہیں۔ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور چمڑے کو بھی پالش کیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ چراغ بھی جلاتے ہیں اسے۔ فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا هو حرام، فرمایا کہ ان کاموں کے لیے بھی مردار جانور کی چربی حرام ہی ہے، حرام ہی ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کو غارت کرے۔ ان اللہ لما حرم علیہم الشحوم، جب اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر چربی کو حرام قرار دیا، جملوہا، تو یہودیوں نے چربی کو پگھلایا اور پگھلا کر تیل بنایا، پھر تیلی بن کر بیچا۔ ثم باعوہا واکلوا اثمانہا، اور چربی تو نہیں کھاتے تھے لیکن چربی سے تیل نکال کر بیچتے تھے اور قیمت کھاتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، جبکہ اللہ رب العالمین نے جب بھی کسی قوم پر کسی چیز کو حرام کر دیا تو اس کی قیمت کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ یہ مسند احمد میں 2,964 نمبر کی، ابن حبان میں 4,938 نمبر کی روایت ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ واقعتاً مردہ جانور کی چربی حرام ہے، لیکن شک کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، شک کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہم صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں حرام جانور کی یا مردہ جانور ہی کی چربی استعمال کی گئی ہے۔ جب تک یقینی طور سے معلوم نہ ہو جائے تب تک حلت کا حکم ہے، حلال کا ہی حکم ہے۔ جب کنفرم ہو جائے کہ واقعتاً مردہ جانور کی چربی استعمال ہوئی ہے یا سور کی چربی استعمال ہوئی ہے تو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جہاں تک حلال جانور جیسا آپ نے ذکر کیا، جو گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، میڑھا، اونٹ وغیرہ جس کو حلال کرتے ہیں اور اس سے جو چربی نکلتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے شحم الحیوان المذکى حلال من ای مکان اخذ، جس حلال جانور کو حلال کیا گیا ہے اس کی چربی بالکل حلال ہے اور بالکل ہی جائز ہے، بالکل ہی جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مزید حلال و حرام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔